السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، دعا کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے، وہیں دعا کے بارے میں کچھ اہم ہدایات بھی دی ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ دعا کرنے والا بندہ ہمیشہ ان کو سامنے رکھ کر دعا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول ہوگی اور عطا فرمائے جاؤ گے، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل دعا کے وقت اللہ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ یہ کہ جب بھی دعا کی جائے، دعا کے وقت دل کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریمی پر نگاہ رکھتے ہوئے یقین کے ساتھ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے۔ جب بھی ہم بے یقینی کے ساتھ دعا کریں گے، وہ دعا بے جان ہوگی، روح سے خالی ہوگی، تذبذب کی کیفیت کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ دعا پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ضرور قبول ہو، تو جب دعا کریں تو پوری توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قبولیت کی امید رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنی مانگ رکھے، بے شک وہ کرے گا وہی جو چاہے گا، کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عاجزی، محتاجی اور فقیری کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کریم کے سامنے جب بھی دعا مانگے، جب بھی اس سے مانگے، بغیر کسی شک کے اپنی حاجت مانگے، اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے۔ ڈیفینیٹلی اس میں ایک شک کا شبہ آ جاتا ہے نا، شک آ جاتا ہے کہ شاید بندے کو اپنے رب پر یقین نہیں ہے، اور یہ جو ہے دعا کے چیز منافی ہے، ابدیت کے بھی منافی ہے۔ پھر ایسی دعا جو ہے وہ کبھی بھی جاندار دعا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی دعا مانگیں اس طرح سے دعا کریں کہ میرے مولا میری یہ حاجت تو پوری کر دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا وہ اپنے ارادے سے کرے گا، وہ مشیت سے کرے گا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو زور ڈال کر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف اس سے کچھ کرا لے، لیکن جب بھی مانگیں پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اگر اللہ کچھ دینا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی مانگیں تو پوری یقین کے ساتھ، ایک عاجزی کے ساتھ کہ اے اللہ میرے مولا، میرے مالک میری یہ حاجت پوری کر دے، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کوئی یہ چاہے کہ پریشانیوں اور تنگیوں کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو اس کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے زمانے میں دعا زیادہ کیا کرے۔ یعنی دیکھیے، جو لوگ صرف پریشانی اور مصیبت کے وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی وقت ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بہت کمزور ہوتا ہے، بہت ضعیف ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر ان کو وہ اعتماد نہیں ہوتا کہ جس سے دعا میں روح اور جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو بندے ہر حال میں اللہ سے دعا مانگنے کے عادی ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رابطہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی دعا قدرتی طور پر عجیب جاندار ہوتی ہے۔ ان کو احساس ہوتا ہے میرا رب مجھے سن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہی ہدایت دی ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ عافیت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں اور مانگا کریں۔ اس سے ان کو وہ مقام حاصل ہوگا کہ پریشانیوں اور تنگیوں کا جب وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے تو ان کی دعا خاص طور سے قبول ہوگی۔ دعا بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عرضی ہوتی ہے، اور وہ مالک کل اور قادر مطلق ہے، چاہے تو اسی لمحے دعا کرنے والے بندے کو وہ عطا فرما دے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے
کہ انسان سم ٹائمز ایسی چیز دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو جہالت کی بنا پر وہ کوئی ایسی خواہش کر رہا ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور خود اس بندے کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے، مصلحت اسی میں ہوتی ہے کہ اس کی وہ دعا جلدی پوری نہ ہو، لیکن ڈیفینیٹلی انسان کے ضمیر میں یہ جلد بازی ہے، اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ جو میں مانگ رہا ہوں مجھے فوراً مل جائے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو انسان مایوس ہو کر دعا بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ قبولیت دعا کا مستحق نہیں رہتا، اور پھر اس کی یہ جلد بازی ہی اس کی محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ اور جلد بازی کیا ہے؟ کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر وہ قبول ہی نہیں ہوئی، میں تو دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ بہت دفعہ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بندہ اس جلد بازی مایوسی کی وجہ سے جو ہوتا ہے نا قبولیت کا حق وہ کھو دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کیا کہ بندہ ہمیشہ اللہ کے در کا فقیر بنا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، یقین کرے کہ ارحم الراحمین کی رحمت جو ہے وہ دیر سویر اس میں ضرور ہو جاتی ہے، وہ حکمت کے تحت دعائیں قبول کرتا ہے، کو قبول ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کسی شکل میں بھی ہو، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ رب جانتا ہوتا ہے کہ کس وقت اس کے لیے دعا قبول کرنا زیادہ ضروری ہے۔ کبھی کبھی بہت سے بندوں کی دعا جو بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے اضطرار کے ساتھ کرتے ہیں اس لیے بھی جلدی قبول نہیں کی جاتی کہ اس دعا کا تسلسل جو ہے وہ ان کے لیے ترقی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک خاص ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی منشا کے مطابق اس کی دعا جلدی قبول کر لی جائے تو پھر یہ جو عظیم نعمت ہے اس سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حرام کھانے اور پہننے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے، اور اس نے اس بارے میں جو حکم اپنے پیغمبروں کو دیا ہے وہی اپنے سب مومن بندوں کو دیا ہے۔ پیغمبروں کے لیے اس کا ارشاد ہے کہ اے رسولو تم کھاؤ پاک اور حلال غذا اور عمل کرو صالح، میں خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال۔ اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے اس نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم ہمارے رزق میں سے حلال اور طیب کھاؤ اور حرام سے بچو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ایسے آدمی کا جو طویل سفر کر کے کسی مقدس مقام پہ ایسی حالت میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم اور کپڑوں پر گرد و غبار ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، حرام غذا سے اس کی نشو نما ہوئی ہے، تو اس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج بہت سے دعا کرنے والوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ جب دعا اور اس کی قبولیت برحق ہے، دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس حدیث میں اس کا پورا جواب ہے۔ آج دعا کرنے والوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں وہ سب حلال، اور انسان بے صبر ہے اور جلدی گھبرا جانے والا ہے، اس کا علم جو ہے وہ بھی بہت محدود ہے، ناقص ہے، اسی لیے بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں بھی کرنے لگتا ہے کہ اگر وہ قبول ہو جائیں تو پھر اس میں خود اسی انسان کا خسارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعاؤں سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال اور جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، مبادا وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس کے نتیجے میں خود تم پر یا تمہاری اولاد یا مال یا جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل جو ہے وہ بندہ نہیں کر سکے گا، اور جو بھی عمل کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی وہ تو جیتے جی ہی ممکن ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے۔ تو اس لیے موت کی تمنا جو ہے اور دعا کرنا اس
کی ممانعت کی گئی ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تم لوگ موت کی دعا اور تمنا نہ کرو، اور کوئی آدمی ایسی دعا کے لیے مضطر ہی ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دو بھر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں عرض کرے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ اب ان سب احادیث میں دراصل موت کی اس دعا اور تمنا سے ممانعت فرمائی گئی جو کسی تکلیف اور پریشانی سے تنگ آ کر زبان پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو ہے ان الفاظ کے ساتھ بھی کہ تم میں سے کوئی کسی پیش آ جانے والی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اب اس صورت میں موت کی تمنا اور دعا سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ صبر کی صفت کے خلاف ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے نا اس کے لیے توبہ اور استغفار کے ذریعے خود کو پاک کرنے کا، نیکیاں کرنے کا، اپنے ذخیرہ آخرت میں اضافہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا مزید تقرب حاصل کرنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ موت کی دعا جو ہے اس کھلے دروازے کو بند کرنے کی دعا ہے، تو ظاہر ہے اس میں بندے کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے جب ان کا وقت موت جو ہے وہ قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے القاء کا شوق جو ہے اس شوق کی وجہ سے کبھی کبھی ان سے موت کی تمنا اور دعا کا ظہور ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں کیا دعا کی تھی کہ اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کا طالب اور سائل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دعا کرنے، صبر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند ہدایات جو کہ دعا کے متعلق ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری کوئی دعا رد نہیں ہوگی اور ہماری سب دعائیں قبول ہوں گی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔